بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 172 ملاحظہ فرمائیں۔ زری کی نگاہ رستم کے کندھے پر پڑی۔ لڑائی کے دوران میں زخم کچھ اور کھل گیا تھا اور صدری خون سے تر تھی۔ ہائے اللہ، تم کا بہت خون بہتا۔ وہ کرائی اور غم زدہ نظروں سے واس کی طرف دیکھنے لگی۔ واس نے بھی آگے بڑھ کر رستم کا زخم دیکھا، پھر وہ چھوٹے ملک عرفہ خان کی طرف گیا اور اس سے کچھ بات کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور دبی دبی خوشی کے ساتھ بولا، چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ رستم نے پوچھا۔ میرے گھر، میں نے چھوٹے ملک سے اجازت لی ہے۔ تم زخمی ہو، وہاں کھو میں تمہیں آرام نہیں مل سکے گا، تم چند دن میرے گھر میں رہو گے۔ لیکن ناصر اور ان کی فکر کیوں کرتے ہو؟ میں انہیں سب کچھ بتا دوں گا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری ملاقات بھی کرا دوں۔ زری بھی خوش نظر آ رہی تھی۔ رستم نے واس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے چلو۔ اس کے ساتھ اس نے قدم بڑھا دیے۔ واس نے اسے کندھے سے تھاما۔ اتنا بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بیڑی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس نے برف پر پڑی منحوس بیڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ایک محافظ آگے بڑھا اور اس نے بیڑی کو پھر سے رستم کے جسم کا حصہ بنا دیا۔ رستم ادھیڑ عمر واس کے گھر پہنچ گیا۔ بستی کی صرف ایک دہائی آبادی کھو کے اندر تھی، باقی رہائشی کھو کے باہر پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے مکانوں میں رہتے تھے۔ واس کی رہائش گاہ بھی کھو سے باہر تھی۔ یہ ویسے ہی گھر تھا جیسے گھر پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے دیہی علاقوں میں نظر آتے ہیں۔ گھر اندر سے گرم اور آرام دہ تھا۔ اس کی چھت نیچی تھی اور گھر کے وسط میں ایک انگیٹھی کے اندر آگ بھی موجود تھی۔ واس کی بیوی بھی واس ہی کی طرح دبلی پتلی اور درمیانے قد کی تھی۔ وہ شکل ہی سے ایک مہربان خاتون نظر آتی تھی۔ وہ کبھی بہت خوش شکل رہی ہوگی، لیکن اب چہرے پر عمر کے اثرات تھے اور وہ بیساکھی کے سہارے چلتی تھی۔ یہ جوڑا بے اولاد تھا۔ واس کے ذریعے اس کی بیوی کو رستم اور ناصر وغیرہ کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ رستم کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی۔ اسے اچھا کھانا اور اچھا بستر فراہم کیا گیا۔ واس نے رستم کے کندھے کی مرہم پٹی کرائی۔ رستم کو یہاں واقعی ہی بے حد آرام محسوس ہوا۔ دوسرے روز جب صبح سویرے سب سو رہے تھے اور رستم بھی اپنے بستر پر تھا، کسی نے زور سے اس کا کان کھینچا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ زری اس کے بستر پر چڑھی بیٹھی تھی۔ وہ صحت مند اور ہوش روا جسم کی مالک تھی۔ کھلے ہونے لباس میں اس کی نسوانیت مچلتی تھی۔ وہ کسی جنگلی پھول ہی کی طرح اپنی دلکشی اور رونائی سے بے خبر تھی، اور وہی بے خبر نہ تھی، بستی کے لوگ بھی بے خبر تھے، یا شاید وہ بے خبر نہیں تھے، صرف بے خبر بنے رہتے تھے۔ وہ پاک لڑکی تھی، وہ گارنی تھی، اور وہ گارنی کی طرف بے باک نظروں سے دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولی، میں بھاگتا ہوا آیا، اپنا ہاتھ یہاں رکھو رکھو۔ اس نے بے تکلفی سے رستم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دک تک کرتے سینے پر رکھ لیا۔ رستم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تم کا کان کھینچنے۔ وہ کھلکھلائی اور رستم پر لد سی گئی۔ وہ اپنے سراپا کی تباہ کاری سے یکسر بے خبر تھی۔ اس کی آوارہ بال رستم کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ رستم نیم دراز تھا، اب اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو میں تم کے لیے کیا لایا، زری نے کہا، اور ایک رومال نما کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی شے رستم کی طرف بڑھائی۔ یہ اسٹرابیری کی طرح ایک مقامی پھل تھا اور بہت کم نظر آتا تھا۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئی تھی، یا کسی کی چھابڑی سے اٹھا لائی تھی، یا کوئی بھی کسی گارنی کو روکتا نہیں تھا۔ کیوں لائی ہو؟ تم مجھ کو اچھا لگتا، میں تم کو دیکھنا چاہتا۔ تم جب ریچھ کو مارتا مجھ کو بڑا اچھا لگتا، تم بڑا زور والا۔ اس نے رستم کے بازو کے مسل تھپ تھپائے۔ یہ وہی بازو تھا جس کا کندھا زخمی تھا۔ رستم تڑپ گیا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ ہائے اللہ ہائے اللہ، وہ پکار اٹھی۔ پھر اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹ رستم کے کندھے کی پٹی پر رکھے اور 2-3 بار آہستہ سے اسے چوما۔ اس کا انداز بچکانا تھا۔ اسی دوران میں واس بھی آنکھیں ملتا کمرے میں آ گیا۔ یہ آفت یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا۔ زری ابھی تک رستم کا زخم دکھنے پر پریشان تھی۔ اس نے مقامی انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کراس کر کے اپنے کانوں کو لگایا، یعنی دایاں ہاتھ بائیں کان کو اور بایاں ہاتھ دائیں کان کو۔ مجھ سے غلطی ہوا، میں تم سے معافی مانگتا، وہ عاجزی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، رستم نے اسے تسلی دی۔ میں سچی یعنی سچی کہتا ہوں، پھر ایسا نہیں کروں گا۔ رستم مسکرایا۔ ٹھیک ہے، اب تو تمہارا چاچا بھی گواہ ہے۔ رستم کے مسکرانے سے وہ بھی کھل گئی۔ رستم کو واس نے اشارے سے بتایا کہ یہ بہت معصوم ہے، اس کی کسی بات کا برا نہ ماننا۔ اسی دوران میں ساتھ والے کمرے سے واس کی بیوی اسے آوازیں دینے لگی۔ واس باہر چلا گیا۔ زری ایک بار پھر رستم کے بستر پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ رستم نے اس سے پوچھا کہ کل شام جب نیمان نے کلاڑی سے اس پر حملہ کرنا چاہا تھا تو وہ اچانک وہاں کیسے پہنچ گئی؟ زری کے چہرے پر شرم کا سرخ رنگ سا لہرا گیا۔ وہ عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ایک دم بولی، میں وہاں پہلے سے تھا، تم کو دیکھتا، تم وہاں بیٹھا، اچھا لگتا۔
اب بات رستم کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ سر پھری لڑکی رستم کے پیچھے ہی وہاں آئی تھی اور کسی درخت کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران میں اس نے دیمان کو دیکھا جو کلاڑی سونت کر عقب سے رستم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زری نے اس کا ارادہ بانپ لیا اور بھاگ کر اس سے چمٹ گئی۔ یہ بڑا ڈرامائی واقعہ تھا۔ تم کیسی لڑکی ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میں بہت اچھا ہوں، تم بھی بہت اچھا، تمہارا لمبا بال بھی کتنا شناری۔ شناری کیا مطلب؟ شناری مطلب اچھا۔ اس نے رستم کو سمجھانا چاہا اور بے تکلفی سے رستم کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اسی دوران میں واس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ رستم نے زری کا ہاتھ جلدی سے پیچھے ہٹا دیا۔ واس اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گرم گرم قہوے کی پیالی تھی۔ وہ زری سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا اب تم جاؤ، ہمیں بات کرنی ہے۔ وہ متذبذب نظر آئی جیسے جانا نہ چاہ رہی ہو۔ واس نے دوبارہ کہا تو اسے اٹھ کر جانا پڑا، لیکن چند ہی سیکنڈ بعد وہ پھر سے بھاگی ہوئی آئی اور اٹک اٹک کر بولی، یہ تم کے لیے، میں بھول گیا۔ اسے کپڑے میں لپٹے ہوئے پھل رستم کے سامنے رکھ دیے اور شرمائے ہوئے انداز میں باہر چلی گئی۔ واس بڑے غور سے اپنی بھتیجی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ہمیشہ سے زیادہ اداس نظر آنے لگا۔ رستم کو مخاطب کر کے بولا، تم نے زری کے سامنے مجھے اس کا چاچا کہا، آئندہ نہیں کہنا۔ دراصل زری شروع ہی سے بہت معصوم اور بھولی بالی تھی۔ یہاں کر یہ 4-5 سال ہم سے دور رہی۔ اس دوری سے یہ اور بھی بدل گئی۔ اب یہ گارنی بن گئی ہے اور گارنی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، وہ صرف آبو کی امانت ہوتی ہے۔ زری بھی قریباً بھول ہی چکی ہے کہ وہ ہماری بھتیجی ہے۔ وہ ہمیں چاچا جی کہتی ہے، لیکن ایسی جیسے اور بہت سے لوگوں کو کہتی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کا انس کم سے کم ہو۔ اسے بہت دیر زندہ نہیں رہنا ہے، شاید 1 یا 2 سال۔ آخری الفاظ کہتے کہتے واس کی آواز بھرا گئی۔ رستم نے کہا، کیا اسے بھی یہ سب کچھ معلوم ہے؟ واس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بچپن ہی سے گارنیوں کی تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر بھیڑ چڑھائے جانے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ تمہیں میں نے بوڑھی عورتوں کے بارے میں بتایا تھا جو مجاریاں کہلاتی ہیں اور عورتوں کا علاج معالجہ کرتی ہیں۔ یہ زچگی میں بھی عورتوں کی مدد کرتی ہیں۔ یہ مجاری عورتیں بڑے پکے عقیدے کی مالک ہوتی ہیں اور ان کا فارغ وقت پوجا پاٹ میں گزرتا ہے۔ یہی عورتیں گارنی لڑکیوں کی پرورش کرتی ہیں۔ وہ شروع ہی سے ان کے دماغ میں بٹھا دیتی ہیں کہ آبوک پر قربان ہونے کے بعد وہ دوسری دنیا میں بہت سی خوشیاں پائیں گی اور ان کی زندگی رشک کے قابل ہوگی۔ وہاں ہر گارنی کی شادی کیسے خوش شکل نوجوان سے ہوگی جس کے سر پر سورج کی کرنوں کا تاج ہوگا اور جو ایک چھوٹی سی سلطنت کا راجہ ہوگا۔ وہ انہیں اتنی خوشیاں دے گا کہ خوشیاں برف کی طرح پہاڑوں پر بچھائی جائیں تو ساری دنیا کے پہاڑ چھپ جائیں۔ واس کا لہجہ یا سنگیزا، کیا زری بھی ایسا ہی سوچتی ہے؟ رستم نے پوچھا۔ وہ شاید کچھ سوچتی ہی نہیں ہے، اس کا دماغ ایک سادہ تختی کی طرح ہو گیا ہے۔ بوڑھی مجاریوں کی خاری ہدایت پر ایک چھوٹی بچی کی طرح عمل کرتی ہے۔ اس کا کام اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ دوسری گارنیوں کی طرح سارا دن گلی کوچوں میں چوکڑیاں بھرے اور رات کو عبادت گاہ میں جا کر مجاریوں کے ساتھ سو جائے۔ رستم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، واس، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری اس پیاری سی معصوم بھتیجی کی جان بچ جائے، یہ یہاں سے نکل سکے، اس کی واقعی شادی ہو، بچے ہوں یا اپنی زندگی جی سکے؟ کیوں نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں تھکن اور شکست تھی۔ تم دل سے چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تم قیدی نہیں ہو، یہاں کے آزاد باشندے ہو۔ تم کوشش کرو تو تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راہ کھل سکتی ہے، کہیں نہ کہیں راستہ مل سکتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ واس نے دیوار سے ٹیک لگا کر گہری نظروں سے رستم کو دیکھا۔ کمرے میں داخل ہونے والی صبح کی روشنی رستم کے دائیں رخسار کو روشن کر رہی تھی۔ برفزار پر نمودار ہونے والے سورج کی سنہری کرنیں اس کے لمبے بالوں اور چھوٹی چھوٹی نرم داڑھی میں سرسرا رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک نامعلوم سی لپک تھی۔ واس نے کہا، تمہاری باتوں میں حوصلہ ہے اور امید ہے، ایسی باتیں میں نے یہاں پہلے کسی کی زبان سے نہیں سنی۔ مجھے لگتا ہے، وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ کیا لگتا ہے؟ رستم نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا کوئی بہت پیارا اس برف کے پار موجود ہے۔ اس کی کشش تمہیں ہر وقت بے چین رکھتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے۔ شاید یہ کشش تمہیں کسی وقت یہاں سے نکال ہی لے جائے گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 2-4 سال بعد، یا پھر 5-10 سال بعد۔ نہیں، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ رستم نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ تم نے ابھی تک اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، نہ ہی ناصر اور شریف نے بتایا ہے۔ واس نے گلا کیا۔ اس سے تمہیں یا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا واس۔ کیوں نہ ہم وہ باتیں کریں جن سے ہم دونوں کو کچھ فائدہ ہو؟ مثلاً یہ کہ یہاں سے نکلنے کا کیا ہیلا ہو سکتا ہے؟ ہماری پہلی 2 کوششوں میں کیا خامی تھی جس کی وجہ سے ہم ناکام ہوئے؟ آئندہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ آخر تمہیں یہاں رہتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے واس،
تم یہاں کے اندرونی معاملوں سے اچھی طرح واقف ہو. اگر تم کوشش کرو تو مجھے یقین ہے کہ ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں. نہ صرف خود بلکہ تمہیں اور زری کو بھی نکال سکتے ہیں. نہیں بھائی، مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں. واس نے بھی اقراری سے نفی میں سر ہلایا. میں اپنے اور اپنی بیوی کے لیے اب کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لے سکتا. نہ ہی میں تمہیں اس طرح کا مشورہ دوں گا. تیسری بار شوتم خان تمہیں معاف نہیں کرے گا. شوتم خدا نہیں ہے واس، اور نہ یہ جگہ کالا پانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تم شوتم خان سے زیادہ سمجھدار اور با تدبیر شخص ہو. تمہارے پاس علم کی روشنی ہے. ان لوگوں کے پاس بس اندھے عقیدے ہیں اور وہم کی پوجا پاٹ ہے. رستم دیر تک واس سے محو گفتگو رہا. اس نے واس کی ہر بات کا جواب دلیل سے دیا. رستم کو اندازہ ہو رہا تھا کہ واس بھی دل سے یہ بات مانتا ہے. اگر ایک منظم کوشش کی جائے تو اس علاقے سے نکلنا ناممکن نہیں ہے. دوسری بات، رستم نے یہ محسوس کی کہ وہ زری کو اس کے دردناک انجام سے بچانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ زری 9 عمری کی موت سے بچے اور آزاد دنیا میں سانس لے. شام کو زری پھر آ گئی. وہ اس کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور اپنے مخصوص انداز میں باتیں کرتی رہی. رستم کی ذرا سی شاپ آ کر وہ اس کے بستر میں گھس آئی. اس نے بڑی سادگی سے اعلان کیا، میں آج تمہارے پاس سوؤں گا. اس کی چاچی نے اسے ڈانٹا کہ لڑکیاں ایسی باتیں نہیں کرتی. چاچی نے اسے رستم کے بستر سے نکلنے کا حکم دیا. اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو چمک گئے. رستم نے اسے پچکارا، چلو چلو بیٹھی رہو. اس کے آنسو مسکرانے لگے. وہ جتنی جلدی غمگین ہوتی تھی اتنی جلدی خوش بھی ہو جاتی تھی. اسے ریچھ کی لڑائی بہت اچھی لگتی تھی. وہ رستم سے ریچھ کی لڑائی کے بارے میں باتیں کرنے لگی اور پوچھنے لگی کہ وہ اتنے زور والے جانور کو کس طرح پچھاڑ دیتا ہے. رستم نے اسے مناسب جواب دیے. پھر اس کی ذہنی رو دوسری طرف چلی گئی. وہ بچے کی طرح مچلنے لگی کہ رستم اپنی صدری جیکٹ ہٹا کر اسے اپنا جسم دکھائے. چاچی دوسرے کمرے میں تھی. نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. رستم نے اسے ٹوکا. نہیں، یہ اچھا بات ہے. یہ عورتوں کے لیے اچھا بات نہیں، تم کے لیے اچھا بات. وہ اسے گدگدانے لگی اور صدری ہٹانے کی کوشش کرنے لگی. ایک بار پھر وہی ہوا جو صبح ہوا تھا. رستم کے کندھے کا زخم دکھ گیا. رستم کے تاثرات دیکھ کر وہ گھبرا گئی. صبح کی طرح اس نے بے ساختہ 2-3 بار رستم کا کندھا چوما اور اپنے ہاتھوں کو کراس کر کے کانوں کو لگایا. میں معافی مانگتا، میں غلطی کرتا، پھر معافی مانگتا، پھر غلطی کرتا. رستم نے کراتے اس کی نقل اتاری. اتنے میں واس تیز قدموں سے اندر داخل ہوا. اسے دیکھتی زری گلیری کی طرح پھدک کر باہر نکل گئی. واس کے چہرے پر ہیجانی تاثرات تھے. وہ بولا، عورت واقعی فساد کی جڑ ہوتی ہے. کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہاں پاؤندہ بستی میں کبھی ایسا ہوگا. کیا ہوا؟ رستم نے پوچھا. آج پھر عرفہ خان اور سامی خان کی حمایتیوں میں کلاڑی چلی ہے. ایک بندہ جان سے گیا ہے، ایک کا بازو کٹ گیا ہے، وہ سخت زخمی ہے. واس انگیٹھی کے قریب بیٹھ کر رستم کو اس واقعے کی تفصیل بتانے لگا. اس نے کہا، کچھ لوگوں کو شک ہے کہ شامی خان پر آنے والی آفت کی اصل وجہ عرفہ خان ہی ہے. عرفہ خان ہی نے خفیہ جگہ پر لیڈی ڈاکٹر کا کھوج لگایا اور بعد میں اسے جان کی امان دے کر اور سامی کے خلاف پٹی پڑھا کر شوتم خان کے پاس بھیجا. رستم خاموشی سے واس کی باتیں سنتا رہا. آخر میں رستم نے پرسوچ انداز میں کہا، واس مجھے بتاؤ، کیا اس صورتحال میں ہمارے لیے بہتری کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے؟ واس نے چونکی ہوئی نگاہوں سے رستم کو دیکھا اور پھر سر جھکا کر خاموشی سے کچھ سوچنے لگا. رستم بڑے صبر سے انتظار کرتا رہا. انگیٹھی میں جلتی ہوئی آگ خوشنما معلوم ہوتی تھی. باہر برفانی ہوا چل رہی تھی. ساتھ والے کمرے میں واس کی بیوی بیساکھی کے سارے ٹھک ٹھک کرتی چل رہی تھی اور مقامی لوگوں کی مرغوب غذا گوشت پلاؤ پکا رہی تھی. اس مزیدار پلاؤ میں عموماً آئی بیکس یعنی برفانی بکرے یا سنوک آگ یعنی برفانی مرغ کا گوشت استعمال ہوتا تھا. کافی دیر بعد ڈیڑھ عمر واس نے سر اٹھایا. اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی. وہ کھوئی کھوئی سی آواز میں بولا، یہاں پاؤندوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل نیا اور اندیکھا ہے. یہاں کے لوگوں کی اصل طاقت ہی ان کا باہمی اتفاق ہے جو عرفہ اور سامی کی لڑائی کے بعد ٹوٹتا پھوٹتا نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں اسی اتفاق کی بجائے گٹھ جوڑ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ برے لوگوں کا ایکا ہے اور غلط کاموں کے لیے ہے. واس نے اس بات میں ساری لایا اور گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولا، یہاں کے لوگ شوتم خاندان کے افراد کو بہت پارسا اور نیکوکار سمجھتے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں تھوڑے بہت شکوک و شبہات بھی موجود تھے. اب سامی خان اور عرفہ کی وجہ سے یہ شکوک بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور میرے خیال میں یہ شوتم خان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. اگر اس موقع پر باعث پسندی والا معاملہ تھوڑا سا اور اچھل گیا تو شوتم خان کے لیے یہاں کے امن و سکون کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا. میرے خیال میں اپنے دشمن کو کمزور کرنا ہر لڑنے والے کا حق ہوتا ہے. واس نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا اور رستم کی بات کی گہرائی میں جھانکتا رہا.
کچھ دیر بعد اس نے بڑے رازدارانہ انداز میں کہا، جو بات میں تمہیں اب بتانے چاہ رہا ہوں یہ تمہیں عجیب لگے گی، شاید تم سمجھو کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں یا مبالغے سے کام دے رہا ہوں، لیکن یہ 100% حقیقت ہے۔ ہاں، تم اسے حیران کرنے والی حقیقت کہہ سکتے ہو۔ رستم سوالیہ نظروں سے واس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ آگ کی روشنی واس کی پیشانی پر منعکس ہو رہی تھی اور اس کے نیم سفید بالوں کا رنگ تبدیل کر رہی تھی۔ اس کی پارسائی اور نیکوکاری پر کسی کو شبہ نہیں۔ واس نے کہنا شروع کیا، شوتم کی بیوی اس وقت مری تھی جب شوتم کی عمر صرف 30-35 سال تھی۔ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بعد یہ عورت شوتم کی زندگی سے نکل گئی ہے۔ وہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور نہ کسی طرح کی دلچسپی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن کیا؟ رستم نے پوچھا۔ شوتم کے اندر عورت کے لیے جتنی تڑپ ہے وہ بہت کم لوگوں میں ہوگی۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اسے بتاؤں کہ آدم کا یہ 60 سالہ بیٹا حوا کی بیٹی کے لیے کتنا ترستا ہے۔ رستم غیر یقینی نظروں سے واس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ واس کھڑکی سے جھانکنے لگا۔ دور مشرقی ٹیلوں کے عقب سے پوری رات کا چاند آہستہ آہستہ کسی سنہری غبارے کی طرح فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ واس نے کہا، شوتم خان کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں شاید کوئی اور نہ جانتا ہو، اور جو بات میں تمہیں اب بتانے لگا ہوں وہ تمہیں اور بھی عجیب لگے گی۔ واس نے ذرا توقف کے بعد کہا، شوتم خان تقریباً ہر مہینے چند دنوں کے لیے خاص قسم کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی ہی جانی حالت ہوتی ہے۔ ان دنوں میں شوتم خان خود کو عام لوگوں سے بالکل الگ کر لیتا ہے۔ ان دنوں میں وہ عورت سے ملنا تو کجا اس کو دیکھنے یا اس کی آواز سننے سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ وہ عورت کے معاملے میں پتھر ہے، لیکن میں جانتا ہوں ان دنوں میں وہ ایک شیشہ ہوتا ہے جو جوان عورت کے سانسوں کی ٹھوکر سے بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ واس نے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر چمکتے چاند کی طرف دیکھا اور بولا، میرے خیال میں شوتم خان کی خاص کیفیت کے وہ خاص دن شروع ہونے والے ہیں۔ واس کا لہجہ مانی خیز تھا۔ شوتم کی خاص کیفیت والی بات رستم کی سمجھ میں پوری طرح تو نہیں آئی، لیکن وہ کچھ نہ کچھ سمجھ گیا۔ مترجم واس نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کبھی کبھار ناغا بھی ہو جاتا ہوگا، لیکن عام طور پر مہینے میں کم از کم ایک بار ایسا ضرور ہوتا ہے۔ عام طور پر جب چاند جوبن پر آنے کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے تو شوتم کے اندر یہ تبدیلی بتدریج پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دروازے کے اندر ہی وہ 4-5 دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ رستم نے پوچھا۔ اگیارے میں۔ مقامی زبان میں اگیارہ چلہ کاٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ شوتم خان کے گھر کے پچھواڑے تم نے سفید پتھروں کی وہ 4 دیواری دیکھی ہوگی، جس کے اندر پتھر کی دیواروں میں 2 بڑے بڑے چونپڑے ہیں۔ یہاں بوک کا ایک پرانا درخت بھی ہے۔ رستم نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی اگیارہ ہے، واس نے کہا۔ اس 4 دیواری کا دروازہ بھی بہت پرانا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ دروازہ 3000 سال پہلے آبوک کی لکڑی سے بنا ہے۔ جن دنوں شوتم خان اگیارے تک محدود رہتا ہے یہ دروازہ بھی اندر سے بند رہتا ہے۔ کوئی اگیارے میں آ جا نہیں سکتا۔ شوتم کو کھانا وغیرہ کیسے پہنچتا ہے؟ کھانے کی چیزیں 4 دیواری کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں۔ ویسے بھی ان دنوں شوتم خان بہت ہلکا پھلکا کھانا کھاتا ہے۔ عام طور پر یہ خشک راشنی ہوتا ہے، مثلاً بھنے ہوئے چاول، مکئی یا ستو وغیرہ۔ واقعی یہ حیران کن سی بات ہے۔ کیا شوتم خاندان کے کسی اور فرد کے ساتھ یہ مسئلہ ہے؟ واس نے نفی میں سر ہلایا۔ کم از کم میرے علم کے مطابق تو ایسا نہیں ہے۔ شوتم خاندان کے اکثر مرد بڑے پرہیزگار اور قناعت پسند سمجھے جاتے ہیں، اور شوتم کے اس مسئلے کے بارے میں بھی صرف اور صرف چند قریبی لوگ ہی جانتے ہیں۔ یہ مسئلہ ایک بیماری کی طرح پچھلے 15-20 سالوں سے شوتم خان کے ساتھ موجود ہے۔ جب 4-5 دن کے بعد شوتم اپنی پناہ گاہ سے باہر آتا ہے تو اس کے کیا طور اتوار ہوتے ہیں؟ وہ بالکل عام لوگوں کی طرح ہوتا ہے، بے حد پرسکون، بہت گہرا اور اسٹیل کی طرح سخت۔ اسٹیل کی طرح سخت کیا مطلب؟ رستم نے پوچھا۔ تم نے دیکھا ہی ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون قاعدوں کا کتنا پابند ہے، اور اپنے قبیلے کی پرانی روایتوں کے مطابق جو لکیریں اس نے کھینچی ہوئی ہیں ان میں سے 1 انچ آگے جانے کا مطلب بھی اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ تم نے دیکھا اس نے اپنے سگے بیٹے کو بھی نہیں بخشا، اس کا بازو کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر دیا، اور ایسا کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ وہ اس سے پہلے ایسے جرم پر بلکہ اس سے بھی ہلکے جرم پر کئی لوگوں کے بازو کاٹ چکا ہے۔ ابھی پچھلے سال انہی دنوں میں 18-19 سال کے ایک لڑکے نے اپنی جان آ رہی ہے۔ وہ شوتم گھرانے کی ایک لڑکی سے پیار کرنے لگا تھا۔ 9 عمری کا پیار تھا اور منہ زور تھا۔ لڑکے کا باپ بستی کا کھاتا پیتا شخص تھا۔ اس کے پاس بکریوں کے 3 بڑے ریوڑ تھے اور بہت سی قیمتی کھالیں۔ اس نے لڑکے کی دیوانگی دیکھی تو سمجھ گیا کہ اس کی جان چلی جائے گی۔ اس نے لڑکے کو پہلے تو 2 ماہ تک ایک کمرے میں بند رکھا،
پھر مقامی رواج کے مطابق اس کی شادی ایک پختہ عمر کی عورت سے کر دی۔ لڑکے کی بدقسمتی کہ اپنی شادی کی رات وہ اپنی بیوی کے پاس جانے کی بجائے اس لڑکی کے پاس جا پہنچا۔ رکھوالی کے کتوں نے اسے بمبوڑ دیا اور وہ زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ مقامی دستور کے مطابق اس کی سزا موت تھی۔ لڑکے کے باپ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح بچے کی جان بچائے۔ اس نے اپنے سارے بال مویشی ہرجانے کے طور پر دینے کی پیشکش بھی کر دی، لیکن شوتم خان کا فیصلہ اٹل رہا۔ کلاڑے سے لڑکے کی گردن اڑا دی گئی اور وہ لڑکی اس واقعے کے بعد صرف 8-10 دن ہی زندہ رہ سکی۔ جس دن لڑکے کی موت کے لیے اس کے گھر میں تیسری عبادت ہو رہی تھی، لڑکی نے کانچ کی بہت سی چوڑیاں پیس کر نگل لیں اور وہ بھی برف کے نیچے چلی گئی۔ رستم نے ایک گہری سانس لی۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم دوسروں پر تو ہے ہی، اپنے آپ پر بھی ہے۔ جب بندہ قدرت کے قانون توڑ کر اپنے قانون بناتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ بڑی عمر کی دلہنوں سے شادی کرنے کا رواج اس قبیلے میں بہت پرانا ہے۔ اصل میں یہ پابندی صرف سردار خاندان کے لیے ہوتی ہے، لیکن سردار خاندان کی دیکھا دیکھی کئی دوسرے لوگ بھی جو زیادہ پرہیزگار بننا چاہتے ہیں یہ رسم اپنا لیتے ہیں۔ ایسی شادیوں کا انجام عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرد جوان سالی ہی میں رنڈوا ہو جاتا ہے، یا جو لوگ زیادہ مذہبی بنتے ہیں وہ دوسری شادی کو بھی عیاشی گردانتے ہیں، خاص طور سے اس صورت میں کہ مرد کی نرینہ اولاد موجود ہو۔ یہ سب کچھ فطرت کے خلاف جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رستم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب سردار شوتم خان کو ہی دیکھا جائے، وہ 60 سال کی عمر میں بھی اچھا خاصا صحت مند ہے، خوب ڈٹ کر کھاتا پیتا بھی ہے، آرام چین کی زندگی گزارتا ہے۔ پھر سارا نفع اور درویشی صرف عورت کے سلسلے ہی میں رہ گئی ہے۔ بس جو رسم و رواج صدیوں پرانے ہوتے ہیں انہیں کوئی ختم کرنا نہیں چاہتا، اور اگر چاہے بھی تو اس کے لیے صدیاں درکار ہوتی ہیں۔ کیا شوتم جیسے لوگوں کا برمچار توڑنے کی کوشش بھی یہاں کی جاتی ہے؟ رستم نے دریافت کیا۔ جہاں رہن سہن ہوگا وہاں اس طرح کی کوششیں تو ہوتی ہیں، لیکن ایسے لوگ اپنے ارادوں میں بڑے کٹر ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں سب سے بڑا کٹر یہ شوتم خان خود ہی ہے۔ آج سے 10-20 سال پہلے جب شوتم خان زیادہ صحت مند اور ہوبرو تھا، اس پر کئی زنانہ حملے ہوئے تھے۔ شوتم گرانے ہی کی ایک جوان سال عورت دل و جان سے شوتم پر فدا ہوئی تھی اور اس نے نیلا طوطا کھا کر اپنی جان تک لینے کی کوشش کی تھی، مگر یہ پتھر ٹس سے بس نہ ہوا۔ پھر شوتم خان کی انجہانی بیوی کی چھوٹی بہن جو کافی خوبصورت بھی تھی 2-3 برس اس چکر میں رہی کہ شوتم خان سے شادی کر کے سردارنی بن جائے۔ سنا ہے کہ شوتم خان بھی تھوڑا بہت اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، لیکن شوتم کے کٹر پن کی وجہ سے یہ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً کئی عورتیں اس قلعے پر کمند پھینکتی رہیں، لیکن کامیابی کوئی نہیں ہوئی، اور اب کچھ برسوں سے شوتم اس معاملے میں بے حد سخت ہو چکا ہے۔ کوئی عورت اس کی طرف مائل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس لحاظ سے تو تمہاری یہ خاص کیفیت والی معلومات بڑی فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ کیا تم واقعی یقین سے کہہ سکتے ہو کہ ان خاص دنوں میں عورت شوتم خان کو زیر کر سکتی ہے؟ اتنا ہی یقین ہے جتنا اس بات پر کہ تم میرے سامنے بیٹھے ہو اور اس سنگیٹھی میں جلتی ہوئی آگ گرم ہے۔ واسع افغانی کہوے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، پچھلے 2-3 سال سے میں شوتم کو بہت قریب سے جاننے لگا ہوں۔ وہ اندر سے بہت گہرا اور بے حد مضبوط شخص ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ مضبوط سے مضبوط گرہ کے اندر بھی کوئی ایک بل ایسا ہوتا ہے جو کھل جائے تو ساری گرہ کمزور ہو کر کھل جاتی ہے۔ شوتم کی نہایت مضبوط اور سخت گرہ کا کمزور بل وہی ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ اگر کوئی کسی طرح وہ بل کھول دے تو شوتم کے لیے خود کو سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ رستم نے گہری نظروں سے واس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن دنوں شوتم نے خود کو دوسروں سے علیحدہ کر کے اگیارے کی 4 دیواری تک محدود کر رکھا ہو اس تک کوئی عورت پہنچا دی جائے، اور یہ کام آسان نہیں۔ واس نے خالی خالی نظروں سے لالٹین کو گھورا۔ کیا کہنا چاہتے ہو چاچا؟ سب سے پہلے تو اس جوان سال خوش شکل عورت کا ملنا جو یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو۔ پھر ایک اہم سوال یہ ہے کہ اس عورت کو 4 دیواری کے اندر کیسے پہنچایا جائے؟ رستم نے قہوہ پیتے ہوئے کھڑکی سے باہر برفانی ہوا کے بہاؤ پر ایک نگاہ ڈال کر کہا، فرض کرو واس ہم یہ دونوں کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ ضروری ہے کہ سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا ہم نے سوچا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ شوتم خان سچ مچ اپنا بھرمچار توڑ کر اس عورت کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور اگر ہو جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ہمارے دماغوں میں آ رہا ہے۔ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ سارا کام میری مرضی کے مطابق ہوا تو اس بات کا 5% امکان بھی نہیں ہے کہ شوتم خان کا سارا دفاع درم برم نہ ہو اور وہ اپنے بھرمچار پر قائم رہ سکے۔ جہاں تک اسی آگے کے معاملے کا سوال ہے تو میرے خیال میں تم بھی صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ قبیلے کے لوگ شوتم خاندان کے افراد کو اپنے دل و دماغ میں بہت اونچا رتبہ دیتے ہیں۔ رتبے کی صاف شفاف شیشے میں ایک تریڑ تو
صاحبزادہ سامی خان کی حرکت کی وجہ سے پڑی ہے، اگر دوسری تریڑ خود شوتم خان کی وجہ سے پڑ گئی تو بہت کچھ چکنا چور ہو جائے گا۔ سامی خان اب کس سال میں ہے؟ رستم نے دریافت کیا۔ وہ بندی خانے میں ہے، اسے اب طویل سزا کاٹنا پڑے گی۔ مجھے پتہ اس سزا میں ایک دن کی رعایت بھی نہیں ہوگی، پورے 4 سال اسے تالے کے پیچھے رہنا ہوگا۔ اس کا زخم ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں، روزانہ مرہم پٹی ہو رہی ہے۔ سامی خان جیسے شخص کا پھسلنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے اندر دبی ہوئی منہ زور خواہشوں نے اسے پھسلا دیا۔ ڈاکٹر مالینہ کس سال میں ہے؟ سردار زادے نے اس سے تعلق قائم کر لیا تھا، اس لیے اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ وہ سردار خاندان کے ایک فرد کی طرح علیحدہ گھر میں رہ رہی ہے، اسے ہر طرح کا آرام میسر ہے۔ اگر اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی یا موت کا فیصلہ بھی آبوک دیوتا کی منشا سے ہوگا۔ قدیم روایت کے مطابق نومولود بچے کو گول پتھر پر لٹا دیا جاتا ہے، اس بچے کو گرم کپڑوں میں لپیٹ کر پتھر سمیت ویرانے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر بچہ رات بھر سردی اور جنگلی جانوروں سے محفوظ ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ آبوک نے اسے واپس لوٹا دیا ہے۔ دوسری صورت میں جانا جاتا ہے کہ آبوک نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ صبح بچے کی ماں جاتی ہے اور خشک آبوک کے تنے کے پاس سے بچے کو زندہ یا مردہ حالت میں اٹھا لاتی ہے۔ بڑا بے رحم طریقہ ہے، رستم نے تاسف ظاہر کیا، لیکن یہ تو تب ہوگا جب ڈاکٹر امید سے ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے، اگر ہوتا تو مجاریاں اسے آزادی سے گھومنے پھرنے نہ دیتی۔ کیا وہ آزادی سے گھوم پھر سکتی ہے؟ مکمل آزادی تو اسے نہیں ہے، لیکن بستی کے اندر دن کے وقت وہ چل پھر لیتی ہے۔ 2-3 دفعہ تو وہ یہاں میرے گھر تک بھی آ چکی ہے۔ وہ جس جگہ رہ رہی ہے وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں، صرف 2-3 منٹ کا راستہ ہے، بلکہ اس سے بھی کم، اور شاید میں تمہیں بتانا بھول گیا 5-6 دن پہلے تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ شام کے بعد چھوٹی جھیل کی طرف چلی گئی۔ تمہیں پتہ ہی ہے یہ جگہ بستی کے بالکل جنوبی کنارے پر ہے۔ وہ اپنے گھر سے قریباً آدھ کلومیٹر آگے نکل آئی تھی۔ محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور واپس کر لے آئے۔ اس نے کہا تھا کہ اسے کچھ پتہ نہیں وہ کیسے جھیل تک پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ اب معلوم نہیں اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے بہانہ بنایا یا اسے واقعی نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ واس نے سوالیہ نظروں سے رستم کی طرف دیکھا، جیسے اس سے تصدیق چاہ رہا ہو۔ رستم نے کہا، مجھے اس بارے میں زیادہ پتہ نہیں، لیکن ایسا ہونا ناممکن بھی نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہی ہے کہ یورپین لوگ شراب وغیرہ پیتے ہیں اور نشے میں دھت ہو کر سوتے ہیں، نیند میں بھی ہاتھ پاؤں چلاتے رہتے ہیں۔ واس نے پرسوچ انداز میں کہا، 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ڈاکٹر مالینہ واقعی نیند میں چلتی ہے یا پھر اس نے اپنے کسی پروگرام کو چھپانے کے لیے بہانہ بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے ناسمجھ قیدیوں کی طرح اس برفیلے ٹاپو سے نکلنے کے لیے کسی راستے کا جائزہ لے رہی ہو۔ ویسے یہ بات ماننا پڑے گی کہ وہ ایک ہوشیار لڑکی ہے، اگر ہوشیار نہ ہوتی تو شاید اب تک زندہ نہ ہوتی۔ کھانا تیار ہو چکا تھا، 4 دیواری میں پلاؤ اخروٹ کے حلوے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ واس کی بیوی نے کئی دفعہ پکار چکی تھی، آخری نے دوسرے کمرے میں جا کر کھانا کھانے کے لیے اٹھنا پڑ گیا۔ اگلے روز صبح سویرے ہی سے زری نے واس کے گھر کے گرد منڈلانا شروع کر دیا تھا۔ واس مسلسل گھر میں تھا، اس لیے زری رستم کے قریب نہ آ سکی۔ بستی میں بدسور تناؤ کی کیفیت تھی۔ کل ہونے والے ہنگامے کے بعد پراندیش خاموشی نے بستی کے گلی کوچوں اور کو کے طول و عرض میں پڑاؤ کر رکھا تھا۔ ویسے بھی سردی معمول سے زیادہ تھی، برفدار میں برفانی ہوائیں سنسناتی تھی اور دور کہیں سے گائے بگائے ایک پرخول آواز سنائی دیتی تھی۔ واس نے بتایا کہ یہ برفانی تودے ہیں جو ایک ڈلوان سے پھسل پھسل کر ایک آبی گزرگاہ میں گرتے ہیں اور آواز پیدا کرتے ہیں۔ ناشتے کے بعد واس اور رستم ایک بار پھر غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ واس نے گڑگڑی کا کچھ لیتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے رستم، کیا ہم اس معاملے میں مالینہ کو استعمال نہیں کر سکتے؟ تمہارا مطلب ہے کہ اگیارے میں شوتم کی آزمائش کے لیے مالینہ کو بھیجا جائے؟ میں صرف مشورے کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، واس جلدی سے بولا۔